بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید، نواز شریف صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو باتیں پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو باور کرواتے رہے، خبردار کرتے رہے کہ یوں نہ چلیں، یوں نہ کریں، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ ساری کی ساری باتیں وہ جو خبردار کرتے رہے، وارن کرتے رہے، وہ ساری کی ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج میں گیا ہوا تھا لاہور میں، آسما جہانگیر کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد تھا۔ یہ میں دوسری کانفرنس ہے جس میں نے شرکت کی۔ پچھلے سال بھی انہی دنوں میں میرا خیال ہے کہ لاہور کے ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، اب بھی اسی ہوٹل میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ پچھلے سال اسی طرح کے جو کہہ لیں کہ بلند خیالات رکھنے والے، اچھوتے خیالات رکھنے والے، اور میں اگر یہ کہوں کہ سول لبرٹیز کی بات کرنے والے، پاکستان کے دستور کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اور جو یہاں پر پامال ہوتے ہیں اور جو مجروح کیے جاتے ہیں، جن کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ اسی طرح ہی موجود تھے۔ صحافیوں میں مطیع اللہ جان صاحب بھی تھے، اور پچھلے سال اس سال بھی تھے، حامد میر صاحب تھے پچھلے سال، اس سال بھی تھے۔ وزیر قانون جو ہیں وہ پچھلے سال وزیر قانون نہیں تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، لیکن اس دفعہ وہ وزیر قانون تھے، اور وہ کانفرنس کے انعقاد کرانے والوں میں پچھلے سال بھی ان کا شمار تھا، آج بھی ان کا شمار تھا۔ عابد ساکی صاحب تھے، اور احسن بھون صاحب، اور بہت سے لوگ تھے۔ تو اس سال بھی اسی طرح کے لوگ تھے، مقررین بھی ملتے جلتے تھے۔ پچھلے سال نواز شریف صاحب تھے، اس سال جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، جن کا سیشن جو کلوزنگ سیریمنی ہوتی ہے وہ آخری خطاب ان کا تھا اس میں۔ اور اس سے پہلے جو خطابات وہاں پر ہوئے پچھلے سال میں بھی، افراسیاب خٹک صاحب بھی تھے، منظور پشتین صاحب بھی پچھلے سال تھے، اس سال بھی تھے۔ فرق کیا ہے کہ پچھلے سال لوگوں کے جذبات اتنے گرمے، وہ کیا کہتے ہیں کہ گرم نہیں تھے، یا جو اس وقت جذبات کی گرمی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ منظور پشتین صاحب جب خطاب کرنے اسٹیج کے اوپر آئے یا ڈائس کے اوپر آئے، اور پھر جو انہوں نے خطاب کیا، وہ تو خطاب تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جو جب جو ہی وہ خطاب کرنے کے لیے آئے تو پھر جو لوگوں کا جو جس طرح انہوں نے ان کو وارملی ویلکم کہا، لوگ جس طرح کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے بازی کی، کھڑے ہو کے جس طرح انہوں نے ان کا استقبال کیا، بڑی دیر تک، جو کہتے ہیں نا اسٹینڈنگ، وہ والی تاڑیاں جو کھڑے ہو کے مارتے ہیں، وہ والی ان کو دی گئی، کیا کہتے ہیں، استقبالیہ ان کا اس طرح سے ہوا۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور انہوں نے باتیں کی کہ پاکستان، لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایک ظلم گنوایا کہ کس طرح ظلم ہوتا ہے یہاں پر خواص کے ساتھ، اور کس طرح معاملات نپٹائے جاتے ہیں عام کے ساتھ، اور کس طرح پاکستان کے ریاستی نظام میں کچھ لوگوں کے لیے کاغذوں میں، سرکاری کاغذوں میں ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر جائیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات جس کے اوپر تقریباً پوری کی پوری جو کانفرنس تھی، اس کے جتنے شرکاء تھے، جن کا اس بات پر اتفاق تھا کہ پاکستان کا آئین پامال ہوتا ہے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پامال کرتی ہے، اور اس کو کوئی پاس نہیں ہے پاکستان کے دستور کا۔ اور یہ باتیں جو تھیں وہ جس ماحول میں وہاں پر ہوئیں، وہ ماحول بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا تھا وہاں پر موجود ہو کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کے جو مطلب وہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منتظمین ہیں آسما جہانگیر کانفرنس کے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ باتیں بھی وہاں پر وہ سن بھی جاتے ہیں، بول بھی جاتے ہیں، اور برداشت بھی کر لی جاتی ہیں، جو باتیں ہم یہاں پر آپ کے ساتھ کے بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ افراسیاب خٹک صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان جو ہے وہ جرنیل شاہی کا شکار ہے، اور جو اصل مسئلے کی طرف ہم لوگ نہیں آتے۔ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ہم کمپرومائز کرنے نکل پڑتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا اس کو کہتے ہیں جی، کمپرومائز کے علاوہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات کی جو اینڈ کے اوپر کہہ لیں کہ سیکنڈ لاسٹ جو خطاب تھا،
وہ آخری سیشن میں وہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کہ مسائل پاکستان کے بہت بڑھ چکے ہیں، اب یہ باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ کس نے کیا کیا، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یوں چل نہیں سکتا جس طرح اس وقت پاکستان چل رہا ہے، تو ہمیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں مطلب عدالتوں کے پاکستان کے، ان کا اشارہ پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف تھا، کیونکہ کل ایک اجلاس ہو رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، جوڈیشل کمیشن کا، کہ جس میں انہوں نے اپنی مرضی کے جج لگانے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچے سے من پسند نیچے سے جج اوپر کیوں لاتے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایجنڈا ہے ہمارا، ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا کوئی رشتہ دار جج نہیں ہے، میرا کوئی دوست جج نہیں ہے، میرا کوئی عزیز جج نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور یوں پاکستان چل نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ منظور پشتین جو ہے وہ ان کا مطلب وہ تو بھگت رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، تو علی وزیر کا معاملہ ہو یا داؤد صاحب کا ہو یا پھر پی ٹی ایم کا کل ملا کے ہو، تو وہ تو فیس کر رہے ہیں، لیکن جو نیشنل لیول کی یا جو کہتے ہیں نا جی نیشنل سٹیچر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کے قائدین اس طرح کی کھلی باتیں نہیں کرتے جس طرح کی منظور پشتین اور جو ہے افراسیاب خٹک صاحب انہوں نے کی۔ اور وہاں پر پھر جس پاکستان کے کونے سے لوگ آئے ہوئے تھے، حالات کے ستائے ہوئے، وہاں پر بلوچستان کا خصوصی ذکر رہا، تو وہ جو ساری گفتگو تھی وہ لوگ جو کھل کے بولے، منظور پشتین اور جو یہ خٹک صاحب ہیں، افراسیاب خٹک صاحب، انہوں نے تو کھل کے باتیں کی کیونکہ ان کا اس طرح سے سٹیک پہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے ان میں شاید خاقان عباسی صاحب ایک تھے، لیکن انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی کم بات نہیں کی۔ تو میں نے جو فیل محسوس وہ جہاں پر میں نے مجھے جو فیل آئی وہ یہ تھی کہ سر مطلب یہ کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، حالات بہت بدل گئے ہیں، بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے ریاستی اداروں کو، اور ریاستی ادارے اب کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اب ہم نے پاکستان کو اگر چلانا ہے تو یہ طے ہے کہ پاکستان کا آئین ہی پاکستان کو آگے لے کے چل سکتا ہے، ادروائز تو پاکستان کے چلنے کے حالات واقعی نہیں رہے۔ تو اگین اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو سبق سیکھا ہے ہم نے، یہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد ہم نے سیکھا ہے۔ کچھ نقصان ہمیں نظر آیا، ہم نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آئی، پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد 71 میں ہو گیا تھا، 77 میں پھر پاکستان میں مارشل لا لگ گیا تھا۔ تو ہم نے اس کا مطلب تھا کہ پاکستان توڑوا کے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا تھا۔ لیکن اب جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ سر پاکستان چل نہیں رہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی طریقے سے باتیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب وہ تقریر کرنے آئے تو لوگ جو ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ علی وزیر کو رہا کرو، ان کو تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو جذبات میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ بھڑکے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پر تھے کہ پی ٹی ایم کے بھی کارکن تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ پاکستان کے کونے کونے میں رہتے ہیں، وہ ان کا عمل دخل زیادہ ہوگا، لیکن میں پنجابی ہوں یار، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کے ساتھ علی وزیر صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر سینکڑوں پنجابی تھے جو اس وقت ان جو پی ٹی ایم کے جو کارکن ہیں جو علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کے ہم آواز تھے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو جو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہیں گے اس کو کہ کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں، انہوں نے کہا یہ احتجاج وہاں پر جا کے کریں جنہوں نے علی وزیر کو رہا کرنا ہے۔ اب وہ سندھ میں پکڑے ہوئے ہیں یا سندھ سے پکڑے گئے تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ وہ قید ہیں۔ تو ان کے وہ وہاں پہ ذکر رہا کہ جی کہ چھوڑے نہیں جا رہے، مطلب یہ کہ ہر مقدمے میں ان کی ضمانت ہے لیکن چھوڑے نہیں جا رہے۔ اور بلوچیوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پیارے یا تو واپس کر دیں، بتا دیں کہ کہاں پہ ہیں، اگر مقدمے ہیں تو ان کو وہ کر دیں، ان کے کیا کہتے ہیں کہ عدالتوں میں پیش کر دیں، اگر مار دیے گئے ہیں تو ان کی کوئی مطلب اعلان ہی کر دیں کہ جی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں صبر آ جائے۔ اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے سر، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کے انتظار میں ہیں سر، یہ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ اور یہ دکھ
یہ لاہور کی سرزمین کے اوپر، پنجاب کی سرزمین کے اوپر اگر کوئی محسوس کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی وفا نبھا رہا ہے، ورنہ یہ دکھ اسی کو سمجھ آتا ہے جس پر یہ قیامت گزرتی ہے کہ کوئی اپنا لاپتہ ہو جائے۔ سر تصور کریں آپ کا بیٹا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ سے، میرا مطلب ہے کہ آشنا نہ کرے، اللہ تعالیٰ دکھ ایسے دکھوں سے دور رکھے سب کو، لیکن تصور تو کریں کہ آپ کا ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ سڑک پہ جا رہا تھا آپ کا بیٹا اور وہ اٹھا لیا گیا ہے، اب اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا گزرے گی۔ لیکن یہ دکھ مجھے خوشی ہے کہ یہ لاہور محسوس کیا، لاہور نے محسوس کیا، لاہوریوں نے محسوس کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، سر مخلوقیں دو ہیں، ایک مخلوق ہے جس پر حکومت ہوتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو حکومت کرتے ہیں، جو حکومت ہوتے ہیں، جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، جن کی ہاں میں ہاں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، کہتے ہیں یہ پاکستان ڈیموکریٹ کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی دستوری قانونی جمہوری ملک نہیں ہے، یہاں پر یہ ایک سلطنت ہے جس پر چیف آف آرمی اسٹاف کا حکم چلتا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں وہاں پر ہوئیں اور جذبات بھڑکے ہوئے تھے، اور یہ لاہور میں ہوئی، اور ان باتوں کو اپریشیٹ پنجابی کر رہے تھے، لاہوریے کر رہے تھے۔ یہ وہ نقطہ تھا جو سمجھانے کی کوشش نواز شریف بھی کرتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سمجھاتے سمجھاتے اپنی جان دے دی، یہ سمجھاتے سمجھاتے بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ مار دی گئیں، قتل کر دی گئی، شہید کر دی گئی، لیکن یہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی ہے تو بڑی مہربانی ہے۔ اور یہی بات لندن میں بھی چل رہی ہے کہ لندن میں نواز شریف صاحب اسی مطالبے کے اوپر کھڑے تھے کہ آپ یہ گند لے کے آئے تھے، آپ کو یہ گند صاف کرنا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق، میں ذرا موضوع سے تھوڑا سا باہر نکل رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی کہ آپ کا رانجھا ہم راضی کریں گے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ گند ہم لائے تھے، ہم صاف کریں گے، ہم کریں گے جی۔ اور مطلب نواز شریف صاحب کے ملنے والے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرسکون ہیں، مطمئن ہیں، اور مطلب وہ ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہوئی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو جو بچا کے رکھا گیا تھا، تو شاید اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو آگے بھی کہا گیا ہے کہ میکسیمم عمران خان صاحب کو جو قانون کے مطابق سزا ہے کرمنل پروسیجر کی، جو الیکشن کمیشن نے تجویز کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ یہ مطلب توشہ خانہ میں گڑبڑ کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ فوجداری مقدمات بھی درج ہوں، تو میکسیمم جو اس قانون میں سزا ہے وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ نواز شریف صاحب کو کنوے کیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے طے کیا ہوا تھا، میں 2-4 بڑے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں معاملات لندن کے سمیٹ رہا ہوں یہ پوری گفتگو کو، کہ نواز شریف صاحب نے طے کیا ہوا تھا کہ جی کہ سینیارٹی کے اصول کے اوپر کاربند رہیں گے اگلے آرمی چیف کے لیے۔ ان کی پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو انہوں نے ہدایت یہی دی تھی، لیکن درمیان میں مریم صاحبہ وہاں پر چلی گئی۔ مریم صاحبہ کی خواہش کچھ اور تھی۔ ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ نے بڑا اپنے والد کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے دلیروں کی طرح وہ لڑی، وہ کمزوری نہیں بنی، اپنے باپ کی وہ اسٹرینتھ بنی، طاقت بنی۔ تو وہ ان کے والد ان کو ایک خاص ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یا ان کے والد کے پاس پارٹی کے معاملات میں بھی ان کے لیے ایک خاص ان کی رائے ایک جگہ رکھتی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک نام پیش کیا، وہ کوئی 5ویں نمبر سے بھی کوئی نیچے کا نام تھا، 6 نمبر سے بھی کوئی نیچے کا نام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ وہاں پر معاملہ یہ پھنسا رہا، اڑا رہا، اور پھر جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جس شخصیت نے پل کا کردار ادا کیا وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے مطلب ان کی کوشش تھی کہ جو نواز شریف صاحب نے پہلے طے کیا تھا وہی بات ٹھیک تھی، کہ سینیارٹی کا اصول وہی کاربند وہی لاگو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے بڑے آگے پیچھے کر کے معاملات دیکھ لیے، اور اگر کوئی سینیارٹی والے نے اگر زیادتی کرنی ہے تو پھر کرے یار، مطلب آپ نے اپنی مرضی کے بھی لگا کے دیکھ لیے، وہ بھی اپنی مرضی ہی کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ جو آپ کسی کو نیچے سے اٹھا کے لائیں تو اس کو اپنی نیوٹرلٹی ثابت کرنے کے لیے، اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات تھوڑی سی زیادتی بھی کرنی پڑتی ہے حکومت وقت کے ساتھ یا اپنے اپوائنٹی کے ساتھ، کہ پائن میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، میں کسی کا درپردہ نہیں ہوں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے، نواز شریف صاحب نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ادھر ادھر کی نہیں ہانکنی چاہیے، ماضی سے تجربہ اٹھانا چاہیے، سینیارٹی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ بڑی لے دے ہوئی لندن میں، سر بڑی لے دے ہوئی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہی فیصلہ کیا، مریم بی بی بھی مان گئیں
کہ وہ 5ویں 6 نمبر سے نیچے جا کے ہم پاکستان کی فوج کا بھی بیڑا غرق کیوں کریں، اور مطلب پھر وہ اس کو بھی کیوں ڈیفینسو کریں اگلے آرمی چیف کو کہ وہ پہلے ثابت کرے کہ وہ نیوٹرل ہے. تو یہ دھندا جو ہے یہ ہمارے وارے کا نہیں ہے. تو ایک بات یہ کہ وہ جو انہوں نے پہلے طے کیا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سینیارٹی میں انہوں نے کیا طے کیا تھا کیا نہیں طے کیا تھا، وہ بات وہیں پر آ کر رکی ہوئی ہے، اور پیچھے 5 ہفتے ہیں، اور 5 ہفتوں سے پہلے پہلے یہ والا فیصلہ ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب کے لیے یہی مسئلہ جو تھا وہ ان کا وہ جاں بلب تھی جو ان کی وہ اسی مسئلے کی وجہ سے تھی، اور جو ان کی جو ہچکی اڑی ہوئی ہے نا وہ اسی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے تھی، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو پھر پہنے وقت کا تو پہ. تو خیر یہ بھی نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ حضور اعلیٰ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ چینج کر لیں. تو نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جلد ہی حکومت کی تبدیلی کا، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب نہیں ہوں گے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ادھر سے وہ ادھر شفٹ کر جائیں گے، کنی مار جائیں گے. نہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ کا نام انہوں نے دے دیا ہے ملک محمد احمد صاحب. یہ ان کے ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ بدلنی ہے پنجاب کی، اور وہ بدلیں گے. پورا سال جو ہے وہ نہیں اس طرح چلایا جا سکتا. تو وہ اس کے لیے وہ بڑے بڑے طریقے ہیں ان کے پاس، وہ بہت طریقے ہیں. اور یہ جو چیزیں جس طرح کھل کے سامنے آئی ہیں، پی ٹی آئی سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلب کنارہ بھی کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں. تو خیر، تو ملک محمد احمد صاحب جو ہیں وہ یعنی ان کے اگلے نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے. حمزہ شہباز صاحب نہیں ہوں گے، خبر اس میں یہ ہے. تو باقی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے، میں پہلے جس طرح کہہ رہا تھا کہ جن خدشات کا ذکر کیا تھا بینظیر بھٹو جو باتیں کیا کرتی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو، وہ آج ہم نے لاہور میں دیکھ لیے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پھر اپنی اسی بات کے اوپر آنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کی فوج نے پولیٹیکل ہونے کا، غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر ہماری اس لیڈرشپ کو ہیلپ کرنی ہوگی پاکستان کی فوج کی. اور وہ ہیلپ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ نہ سیاست کی جائے، نہ اس کے ساتھ سیاست ہونے دی جائے، بلکہ پاکستان کے قانون کو اور آرمی ایکٹ کو پوری طرح مکمل طور پر نافذ کرنا چاہیے. اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کام کرنا ہے. اگر یہ کام نہ کیا تو پھر پاکستان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.